السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم آج نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے کون کون سے عذاب تیار کر رکھے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کو سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ فرمایا یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اے پیارے بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلد اپنے اس گناہ یعنی نماز چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کر لیجئے۔ شرابیوں، شراب پینے سے توبہ کر لو، زانیوں، زنا سے توبہ کر لو، سود خوروں، سود سے توبہ کر لو، اور جو مال رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور والدین کو ایذا دینے والوں، اس روایت سے درس عبرت پکڑ لو کہ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں میں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں نظر ڈال کے تو دیکھیے، یا اس کنویں میں آپ کو قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ آئیے ایک اور بہت ہی پیاری روایت مبارکہ سنتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں تو رات میں منافقین کی یہ صفات پڑھتا ہوں کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی دور کر دے گا۔ نمبر 2، اس قبر کے عذاب سے اسے دور فرما دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ نمبر 6، اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا
اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، نمبر 3 پیاسا مرے گا، اور اگر اسے دنیا بھر کے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں دی جانے والی 3 سزائیں: وہ حساب کی سختی میں ہوگا، رب قہار کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ منقول ہے بروز قیامت یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گے۔ نمبر 1 اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، نمبر 2 اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، نمبر 3 جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ نماز چھوڑنے کے کتنے عذابات ہیں۔ بے نمازی کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، قبر میں بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حشر میں بھی عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مرتے وقت بھی اس کو عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فرض نمازیں بغیر عذر کے چھوڑیں تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو انہیں وقت گزار کر ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم فرماؤں گا، اور اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار مال لٹ گیا۔ دیکھا آپ نے، سنا پیارے بھائیوں کہ نماز چھوڑنے والے پر کتنے اللہ پاک کے عذابات نازل ہوتے ہیں، اور بے نمازی کے لیے کتنی ساری سزائیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں اور نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی ہم مسلمانوں کی تعداد ہے اس کے مطابق ہماری مساجد خالی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے، یاد رکھیے انسان کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک نماز اس پر فرض ہے۔ جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا، فرمایا اس کا اس جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں یہ بیان کرنے والا اور آپ سننے والے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور آج سے پہلے جو نمازیں ہم نے چھوڑ دیں انشاءاللہ ہم آج سے نمازوں کو شروع کریں گے اور نماز قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔